بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس خطبے کو ذکر کریں گے کہ جو خطبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمد رمضان سے پہلے صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو خطبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ رمضان المبارک میں جو کچھ ہے برکت میں، رحمت میں، جو اس کا سبق ہے، جو اس کا درس ہے، جو اس کا مقصد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خطبہ ان تمام چیزوں کا جامع خلاصہ ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا، برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی عظمت دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رات اس مہینے کی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، لوگو، اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل کا درجہ دے دیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ سیام کی برکت کو، عظمت کو، اور اس کی شان کو، اور اس میں کی جانے والی عبادت کی عظمت اور اس کے زیادہ اجر و ثواب کے حوالے سے فرمایا کہ اس مہینے میں جو نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرض کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی دیگر مہینوں میں جو فرض ادا کرنے سے اجر ملتا ہے، وہی اجر، وہی ثواب، وہی صلہ اس مہینے میں نفل ادا کرنے والے کو عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی فرض ادا کرے گا تو اس سے 70 فرائض کا اجر عطا کیا جائے گا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیگر مہینوں میں جو 70 فرائض ادا کرنے پر جو اجر، جو صلہ، جو ثواب ملتا ہے، وہ اجر، وہ صلہ، وہ ثواب اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے پر عطا کیا جائے گا۔ کہاں 70 فرائض، کہاں ایک فرض؟ رمضان کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر و ثواب، یعنی 70 فرائض ادا کرنے پر جو اجر عطا کیا جاتا ہے، اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے پر ادا کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ظاہر بات ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صبر کا صلہ جنت ہے۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ اگر صبر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مقام کیا عطا فرمائے گا، اس کی مزدوری کیا عطا فرمائے گا، اس کا انعام کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ وہ جنت عطا فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کے حصے کا مطلب کیا ہے؟ ہمدردی کا، غمخواری کا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا مہینہ ہے۔ خود ہی کھا کر خود ہی بیٹھ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ محروم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے،
خود جینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرے گا اور اس سے دوزخ کی آگ سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص، ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروائے۔ یعنی صحابہ کرام کی التجا اور عرض کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص دسترخوان سجا کر طرح طرح کی نعمتیں رکھ کر روزہ دار کو افطار نہیں کروا سکتا، پھر وہ کیا کرے؟ وہ تو اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا، اس برکت سے محروم ہو جائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہ کی رحمت پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر، یہ ثواب اس کو بھی عطا کرے گا جو کوئی ایک کھجور سے، لسی سے یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے گا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صرف یہ مہینہ امیروں کا نہیں ہے، یہ غریبوں کا بھی مہینہ ہے۔ غریب اس مہینے میں محروم نہیں کیا جاتا۔ تو فرمایا کہ جو دسترخوان سجا کر لوگوں کی افطار نہیں کروا سکتا، معاشی طاقت نہیں ہے، تو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اجر ہی عطا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ اور اس حوض کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ پھر اس حوض کے پانی پینے کے بعد اس سے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی قیامت کی گرمی کا عالم یہ ہے کہ جسم پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کی برکت کا عالم یہ ہے، اور یہ برکت بھی اسے ملے گی، اس شخص کو بھی ملے گی جو دنیا میں کسی کو ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے گا۔ اس کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اس گرمی میں بھی بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آقا نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام خادم کے کام میں تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف کرے گا اور دوزخ کی آگ سے بھی اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کی روشنی میں رمضان مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان مبارک برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان مبارک غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان مبارک ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان مبارک خدا سے جڑنے کا مہینہ ہے، رمضان مبارک اللہ کے قرآن سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے، رمضان مبارک سراپے خیر ہے، رمضان مبارک سراپے نیکی ہے، رمضان مبارک جنت کا راستہ ہے، رمضان مبارک جہنم سے بچنے کا سبب ہے، رمضان مبارک خدا کی رحمتوں کا نزول ہے۔ الغرض رمضان خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے اس خیر سے، اس برکت سے وافر حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک کا احترام کر کے اس کے جملہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔